لیے اپنے آپ پر خاک ڈال رہا تھا اور اس طرح وہ اشتبار تھا کہ آج میرے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے. آج میرے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے. حاضرین کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس اللہ رب العزت نے اس کی گردن پر لعنت کا طوق گلے میں جب ڈال دیا، اس کو لعنتی بنایا، تو وہ شیطان نے ابلیس 4 مرتبہ خوب رویا ہے. روایتوں میں آتا جب اسے ہینا لوئینا، جب اسے لعنتی بنا دیا گیا، دوسری مرتبہ ہینا امیتا، جب اسے جنت سے رحمت کے مقام سے اتار دیا گیا تو وہ بھی رونے لگا. تیسری مرتبہ آتا ہے رنت حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، یہ شیطان رونے لگا، سر پر خاک ڈالنے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا. چوتھی مرتبہ آتا ہے جب تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایک ایسی جامع صورت جب نازل فرمائی، وہ سورت فاتحۃ الکتاب، یہ شیطان رونے لگا کہ ایسی جامع اور ایسی فضیلت والی صورت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے، یہ سید الانبیاء کو اللہ نے دے دیا ہے. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو ہم تم پر بڑا احسان کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی سنت مبارکہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اے میرے بندو جب تم صدقات کرو گے، حسنات کرو گے، کسی کو غریب کی مدد کرو گے تو احسان نہ جتلاؤ، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اگر تم صدقات کر کے کسی کو دے کر احسان جتلاؤ گے تو تمہارا یہ صدقات کرنا باطل ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہ ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں دیا ہم کو، بندوں کو زمین دیا، قرآن دیا، بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے سرفراز کیا ہے، لیکن کہیں بھی احسان نہیں جتلایا. خود قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے بندو میری نعمتوں کو گن بھی سکو گے، ہرگز گن نہ سکو گے، شمار بھی نہ کر سکو گے، لیکن وہی اللہ رب العزت جو ہمیں احسان نہ جتلانے کا حکم دے رہا ہے، وہی اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے پر احسان جتلا رہی ہے، وہ اس وجہ سے جتلا رہی ہے اے میرے بندو جو یہ نعمت تمہارے پاس آئی ہے، جو رسول کو بھیجا ہو، تم اس کو عام نعمتوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ عظیم الشان رسول ہے، اس کی قدر کرو، کہیں اس کی ناقدری کرو گے، اس لیے ہم تم پر احسان جتلا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر ہم احسان کر رہے ہیں کہ ان میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیج دیا ہے. حاضرین کرام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی آمد مبارکہ ہوئی، حضور کی میلاد ہوئی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، انہی کی وجہ سے ہم کو ہدایت ملی، سب کچھ ساری نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی ہے۔ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو پھر قرآن کس کے اوپر نازل ہوتا، ماہ رمضان ہمیں کیسے ملتا، عیدین ہمیں کیسے نصیب ہوتی، شب قدر کیسے ملتی، خدا کی معرفت ہمیں کیسے ملتی، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی سے لے کر تشریف لائے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو ساری نعمتیں ہم کو ملی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں کہیں قرآن مجید پڑھو سابقہ قوموں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے آل یعقوب میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہہ رہا ہے میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب میں نے تم کو فرعون اور اس کی ظالم فوج سے نجات عطا کر دیا ہے، جو تمہیں ظلم کرتا تھا، سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا، سخت عذابیں دیا کرتا تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ اور جب اللہ رب العزت امت محمدیہ کو بھیجا اور ان میں اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا تو فرمایا یا قوم، اے امت محمدیہ کے افراد، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اس نعمت کو بھی یاد کرو اے محمد، اے امت محمدیہ، اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اے باری تعالیٰ کون سی نعمت یاد کرنے کا تو حکم دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہی رسول آ کر تمہاری دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کیا ہے، اسی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اسی رسول نے بھائی چارگی کا درس ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی نعمت کی وجہ سے، حضور کی آمد کی وجہ سے، حضور کی ولادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ المسلم اخو المسلم کا درس اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ حضور نہ آتے تو یہ پیغام کیسے ملتا، یہ ہدایت کیسے ملتی، یہ احادیث مبارکہ اخوت کے، بھائی چارگی کے ہمیں کیسے ملتے؟ حضور آئے، یہ نعمت عظمیٰ بن کر یہ ساری نعمتیں ہم کو مل گئی۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو اس نعمت کو بھی یاد کرو، اس نعمت کو بھی یاد کرو، اس عظیم نبی کو یاد کرو جو نعمت عظمیٰ بن کر تمہارے پاس تشریف لائی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس کے آنے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یہی نبی آئے تو تم کو نجات دے دیا ہے، تم کو نجات ملی ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ القد حاضرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں قرآن نعمت کے چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہیں قرآن اس نعمت کے شکر کا حکم دے رہا ہے، کہیں قرآن اس نعمت عظمیٰ پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اسی قرآن پاک کی روشنی میں
سواد اعظم اہل سنت و جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد بھی کرتی ہے، حضور آئے تو چرچا بھی کرتی ہے، حضور تشریف لائے تو خوشیاں بھی مناتی ہے، جشن بھی مناتی ہے، جلسے بھی مناتی ہے، اور نعت خوانی بھی کرتی ہے، اور حضور کا میلاد بھی پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیوں پڑھتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی عظیم نعمت بن کر تشریف لائے ہے۔ مکے میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس نعمت عظمیٰ بن کر حضور کی ذات گرامی مکے میں قدم رنجا فرمائے تو قرآن مکے مکرمہ